یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کہ ایک دفعہ کسی علاقے سے ایک بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتا تھا، جس کی اتنی بہادری کے قصے، اتنا اچھا حکمران ہونے کے قصے وہ سن کے آیا تھا۔ تو وہ حضرت صرف ملاقات کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ آتے آتے جب پہنچا نزدیک مدینے کے پاس، وہاں آ کے اسے شام ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ تو اس نے کیا کہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا کہ صبح جا کے جو ہے وہ امیر المومنین کو ملیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کے یہ گشت کر کے اپنی ساری رعایا کا خیال رکھتے تھے، چیک کرتے رہتے تھے۔ حسب معمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گشت پہ نکلے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک جھونپڑی سی لگائی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ایک بندے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا غلام تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو ادھر بلا کے لے آؤ، تھوڑا دور فاصلے پہ نا۔ تو وہ گیا تو اس بندے سے جا کے کہا کہ آپ کو اس کو بلانے گیا کہ آپ پوچھنے گیا کہ آپ کون ہے، اس سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کون ہے۔ اس سے پوچھنے گیا اور تو اس نے کہا کہ میں نہیں بتاتا میں کون ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس آ گیا، غلام نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ اس نے ایسے انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں بتاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں۔ تو اس نے پھر یہی جواب دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ کو کہ خیمے کے اندر سے کو رونے کی اور کہانے کی آواز آ رہی ہے، تو ہم کیا آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں کہ کون ہے جو تکلیف میں ہے۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میری بیوی ہے اور وہ حاملہ ہے، تو اس تکلیف سے وہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فوراً کھائے گئے، اپنی خاتون اول کو کہا، اپنی بیوی کو کہا کہ آپ چلیں سامان اٹھا لیں، اس میں ایک دوست ہے اور اس کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ آئے۔ وہ بھی فوراً انہوں نے جو ضروری سامان کھانے کا یا جو چیزیں تھیں وہ اٹھایا، اور لکڑیاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی لے کے جانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کا بنڈل جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھا اور وہ فوراً اس کے پاس پہنچ گئے۔ خاتون اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ اندر چلی گئی اور انہوں نے جا کے وہ اس کی ہیلپ کی۔ تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ شخص باہر کھڑے تھے، تو اندر سے پھر بچے کے رونے کی آواز آئی اور اندر سے خاتون اول نے آ کے بتایا کہ مبارک ہو، بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اندر سے اس خاتون اول نے آ کے آواز دی کہ اے امیر المومنین، مبارک ہو، بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ بندہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ امیر المومنین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دیکھیں جس کی حکومت سے کیسا کسرا کے محل کام جاتے تھے، جس کی حکومت اتنے 2200 مربع میل پہ پھیلی ہوئی تھی، وہ انجان بندے کے لیے لکڑیاں جو ہے وہ کندھے پہ لاد کے آیا ہے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آیا ہے اور رات کو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ کے یہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے بتایا نہیں۔ اور اسے تب پتہ چلا کہ جس بندے کو وہ ملنے آیا ہے، جس کی کیش کر کے آیا ہے، وہ کتنا صحیح تھا۔ اور دیکھیے وہ حکمران ہوتے تھے کہ خود غریب کی، انجان کی ہیلپ کے لیے، کہ اس کی ریاست کے اندر بندہ ہے اور اس کی ہیلپ کے لیے چلتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جن کو اگر ہمارے حکمرانوں سے پوچھا جائے تو شاید یہ ان اسلاف کو جانتے تک نہیں ہیں، ان کے اس کردار کو، ان کے اس کام کو کہاں جانتے ہوں گے۔ اس وجہ سے آج ہمارا پاکستان اتنی مشکلات اور مسائل میں ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو اپنے غریب عوام کی، جن کو وہ جانتے ہیں، جو ان کی اپنی ریاست کے اندر رہے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں۔ اور کیا ان کی بیوی ایسے آ کے ہیلپ کرے گی، یا کیا وہ ایسے جا کے کسی سے رات کو جو گشت کر کے پوچھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں ہیں اور ہمیں ایسا حکمران ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران آنا تو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ کم از کم ان کے جو کام تھے اس طرح کرنے والا کوئی آ جائے تو پھر بھی پاکستان کا جو تقدیر ہے وہ بدل سکتی ہے۔